بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر 4 رکعت سنت پڑھ رہے ہیں، تیسری رکعت میں فاتحہ پڑھی لیکن سورت نہیں پڑھی، نماز نہیں ہوگی۔ میاں بیوی کے درمیان میں محبت پیدا کرنے کے لیے یا لطیف و یا ودود پڑھ کے دعا کیا کریں۔ ہمارے دشمن بہت ہیں جن کا خوف رہتا ہے، تو اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ ہر نماز کے بعد 41 دفعہ ان کا تصور کر کے پڑھا کریں، وہ آپ کو کچھ نہیں بگاڑیں گے۔ میرے بھائی گئے تھے جماعت کے ساتھ، واپس آئے تو نفل پڑھتے ہوئے فوت ہو گئے۔ اللہ مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ یعنی بالوں کو چوٹی کی طرح باندھ کے نماز پڑھ سکتی ہے، لیکن کوہان کی شکل نہ دے جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے۔ میرے چھوٹے بھائی کو بار بار تھوکنے کی بیماری اللہ شفا دے۔ آستینیں چڑھا کے نماز پڑھیں گے تو نماز آپ کی مکروہ ہو جائے گی۔ عشاء کی نماز کی جماعت کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اگر قضا ہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے جو مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ میری بیوی سے جھگڑا ہے، وہ اس کے گھر والے واپس نہیں بھیج رہے، تو آپ وہی 2 رکعت پڑھ کے دعا کیا کریں، اللہ رحم کریں گے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو غرق کر دیا، لیکن آدر کے بیٹے کو نبی بنا۔ تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا، آدر کا بیٹا تو خلیل اللہ تھا۔ عورت حیض سے پاک ہو کر کنگھی کرتی ہے، بال گرتے ہیں تو ان کو کسی جگہ دفن کر دیا کریں۔ بہرحال یہ 3، 4، 10، 40واں سب بدعت ہیں۔ عورت نقاب میں نماز پڑھتے ہوئے نقاب کھول دے۔ عورت جراب کے بغیر بھی نماز پڑھ سکتی ہے، ہاں جی پڑھ سکتی ہے۔ عورت جراب پہن کے عمرہ کر سکتی ہے، ہاں کر سکتی ہے۔ ایک شخص کا نکاح ہوا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی، تو کیا وہ دونوں اکٹھے چل سکتے ہیں؟ بالکل، نکاح ہو گیا، اس کی بیوی ہے۔ رخصتی تو ایک رواج ہے نا۔ ٹیسٹ ٹیوب بیوی جو ہے، اگر وہ خامند کا نطفہ ہو تو جائز ہے، کسی اور کا تو ناجائز ہے۔ ایک آدمی نے توحید ملا نے لکھا، اس کی اولاد اللہ صاحب اولاد کرے، جن کی بھی اولاد نہیں اللہ ان کو اولاد دے۔ میں عورت ہوں لیکن نماز میں بھی مجھے گندے گندے خیالات آتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، آپ نماز پڑھتی رہیں، نماز کی برکت سے انشاءاللہ وہ خیال آنے چھوٹ جائیں گے۔ بچوں کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تو ان کے لیے آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کیا کریں۔ وضو کرنے کے بعد اگر سفید پانی آ جائے دوبارہ وضو کریں۔ کہتے جی آپ کا درس جو ہے وہ پوری دنیا میں کیوں مقبول ہے؟ اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے قبول فرمایا ہے۔ دعا سیدھی اللہ سے مانگیں، واسطہ نہ دیں۔ قبرستان میں والدہ کی قبر پر جا سکتے ہیں، مغفرت کی دعا بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال آپ کو یہاں رشتہ نہیں مل رہا، پاکستان چلے جائیں، لیکن وہ لڑکیاں بھی اور آپ بھی 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھا کریں تو انشاءاللہ رشتے مل جائیں گے۔ حضرت مولانا غلام قادر صاحب نے جموں کشمیر سے سلام بھیجے ہیں، علیہ السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے۔ آج کل مہنگائی کی وجہ سے ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، کھانے پینے کی منع ہے ذخیرہ اندوزی۔ بہرحال دوران اذان ہنسنے کی ضرورت نہیں، بلکہ قولوا کما یقول المؤذن، تم بھی اسی طرح کہو جیسے مؤذن کہہ رہا ہے۔ 3-4 مہینے قیام ہے تو یہاں باقاعدہ عصر سے لے کر عشاء تک قرآن پاک کے باقاعدہ دورے ہیں، قاری بیٹھے ہیں پڑھاتے ہیں۔ کسی قاری کے پاس بیٹھ کے آپ بھی قرآن صحیح کر لیں۔ مجھے پسند کی شادی کرنی ہے تو اللہ سے مانگتے رہیں۔ میرے بیٹے کا نام حارث ہے، کوئی حرج نہیں، حارث بھی جائز ہے۔ مجھے خواب میں جنات ڈراتے ہیں، سورۃ آیت الکرسی پڑھا کرو۔ کہتے ہیں کہ آپ کی بہنوں پہ جنات کا اثر ہے، سورۃ البقرہ وہ سنیں بھی اور گھر والے سارے بیٹھ کے پڑھ کے پانی پہ دم کریں، وہی پانی پلایا کریں۔ عورتیں تنگ پاجامہ ایسا نہ ہو جس سے بدن ظاہر ہوتا ہو۔ اذان سے پہلے یا بعد میں جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں وہ بدعت ہے۔ ایسے کعبے کو بیٹھ کے دیکھتے رہیں تو پھر بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔
امام جب سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو آپ نے کہنا ہے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا.